محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرفہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، کربلا والوں کے شہدائیوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، اولیاء اعظام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کے دربار میں ہدیہ درود السلام پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت مولا علی کے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے، میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے، اور انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے، یہ ہے تو سب ہمارا ہے، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے ہے، بس علی کا ساتھ۔ اب تک سامنے آ جائیے، خالی خالی پڑا ہے۔
یہ بعد میں آنے والے تھوڑے ادھر ادھر آ جائے گی، اچھا لگے، اور خالی جگہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں خالی جگہ ہوتی ہے شیطان بیچ میں آ جائے، پلیز برائے کرم آپ تھوڑا آگے آ جاؤ، پیچھے آنے والے پھر آپ کے بعد پیچھے بیٹھیے، نہیں سربراہ نہیں چاہیے، محفل حسین ہے اور آقا حسین کی محبت میں آئے، پڑھیے میرے ساتھ، بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے، بس علی کا ساتھ، انہیں کی الفت کی دولت ملی ہم کو تو جینا راس آئے، ہو بہدر کے پیالے پیے ہم نے تو ایمان جگمگائے، عشق حیدر کا، عشق حیدر کا ہمیں تو جان سے بھی پیارا ہے، عشق حیدر کا، عشق حیدر کا ہمیں تو جان سے بھی پیارا ہے، یہ تو سب ہمارا ہے، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے، بس وہ شب ہجرت پیغوں کے سائے میں سکون سے سو رہا ہے، کہہ رہے تھے سب جیسے پیغمبر ہو، یہ گما ہو رہا ہے، نور بستر پر، نور بستر پہ اپنے نور کو سلایا ہے، نور بستر پہ، نور بستر پہ اپنے نور کو سلایا ہے، یہ تو سب ہمارا ہے، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ جہاں سے، بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے، یہ تو سب ہمارا ہے، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ ہم کو دو، مشکلیں میری پڑ جائے مشکل میں اگر راہوں میں، میری کشتی سے طوفان ٹکرائے تو خود ہی ڈوب جائے، میری کشتی پر، میری کشتی پر علی مشکل کشا کا سایہ ہے، میری کشتی پر، میری کشتی پر علی مشکل کشا کا سایہ ہے، یہ تو سب ہمارا ہے، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ، بس علی کا ساتھ، درود پاک سیدنا محمد وعلی آل محمد نبی نبی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول ہے۔ دیکھیے محفل میں ہم لوگ
جب آتے ہیں تو ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہماری تمنا اور ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس محفل میں جا رہے ہیں وہ محفل رسول ہے. ہم جس محفل میں جا رہے ہیں وہ محفل حسین ہے. ہم جس محفل میں جا رہے ہیں وہ محفل شہدائے کربلا ہے. تو جس عقیدت اور محبت اور جذبات اور عشق کے ساتھ ہم جب محفل میں آتے ہیں تو اب ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے. میں آپ سے اگر یوں کہوں کہ آج اللہ کے دربار میں دعا کروں کہ اے پروردگار عالم، تیرے پیارے بندے اس وقت ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے ہوئے مولا امام حسین کے ذکر سے آپ تمامی حضرات کے چہرے پر خوشیاں عطا فرمائیں، اور امام حسین کے ذکر کرنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر خوشیاں آئیں تو اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ امام حسین کے صدقے میں اللہ آپ سب کے دکھڑوں کو بھی دور فرمائے. اور اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ آج کی اس محفل میں جو کوئی سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کے نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. تعداد سے نہ دیکھو یہ ذکر حسین ہے، ذکر رسول ہے، اہل بیت اطہار کی محفل ہے، اور محفلوں میں وہی آتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے. محفلوں میں وہی آتا ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے. تو سامعین گرام قدر، ہم تھوڑے بھلے ہیں مگر ہمارا جذبہ کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اسلام پھیلا تھا تو 313 تھے، تو وہ دہاڑ اتنی بھاری تھی کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ 313 تھے، کم تعداد میں ہوتے تھے مگر ان کا ایمان مکمل ہوتا تھا، ان کا جذبہ بیدار ہوتا تھا، اور جب وہ بسم اللہ پڑھتے ایمان کی روشنی کو آگے رکھ کے اگر وہ دریا میں اپنا پیر بھی رکھتے تو وہ دریا کو چل کر پار کر لیتے. تو جذبہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے. سامعین گرام قدر، تو ہم اس وقت کربلا والوں کی محفل میں بیٹھے ہیں. اہل بیت اطہار اور وہ اہل بیت کہ جس کا ذکر میں آج کرنے والا ہوں، ان کے فضائل کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، اہل بیت کا کیا مقام ہے. سب سے پہلے آپ ایک وعدہ کیجئے، اور وعدہ ایسا کیجئے کیونکہ ایک وعدہ آپ کیجئے اور ایک وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے. محفل سے اٹھو تو کچھ لے کر اٹھو، محفل سے جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ، اور محفل میں جب ہم آتے ہیں تو خالی جولی لے کر آتے ہیں مگر جب محفل سے ہم جاتے ہیں تو اپنی جولی کو بھرا ہوا لے کر جاتے ہیں. ایک وعدہ آپ کرو کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے. جب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا ہمارا یہ وعدہ ایسا نہیں کہ میں صرف آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. دیکھیے، جو نہیں سمجھتا اس کی بات اور ہے مگر جو سمجھتا ہے اس کی بات اور ہے، کیونکہ فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس نظام کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. کہ تو کس نے بنایا؟ اللہ نے.
مگر اس نظام کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ رسول پاک نے. کہ تو سبحان اللہ. اس نظام کو بنایا اللہ نے، مگر اس نظام کے بارے میں بتایا کس نے؟ رسول پاک نے. تو سامنے گرام قدر وہی رسول غدیر خون کے موقع پر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اٹھنی پر بیٹھ کر تاجدار مدینہ سید الانبیاء صحابہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو پیاری عظمت والی چیز تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو وہ جو اللہ کی کتاب ہے جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور دوسری میری اہل بیت اطہار، میری آل، کہ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اللہ بھی پیار کرتا ہے. سامنے گرامی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے لیے ستارے امان ہیں، اسی طرح زمین والوں کے لیے میری آل امان ہیں. کیونکہ اہل بیت کی محبت صرف ضروری نہیں، اہل بیت کی محبت ٹائم پروارک نہیں، اہل بیت کی محبت فرض ہے. اہل بیت کی محبت فرض ہے. کس طرح فرض ہے؟ اب میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف لے چلوں. کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آل آل ہوتی ہے، کیونکہ رسول کی آل تو رسول کی آل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے کریم پروردگار عالم، میری آل کو جہنم سے دور رکھ. مصطفیٰ نے دعا مانگی، کریم پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا. اللہ نے رسول کی آل کا مقام اس لیے اونچا رکھا کیونکہ وہ رسول کی اولاد ہے. حسن اور حسین رسول کی اولاد ہے. امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، غوث پاک، غریب نواز، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ جتنے بھی سید السادات ہیں اور قیامت تک کے لیے جب نسلیں چلنے والی ہیں، یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کی اولاد ہیں. آل رسول سے محبت کرنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. امام حسن مجتبی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں، صدیق اکبر، آپ میرے نانا کے منبر سے اتر جائے، یہ منبر ہمارا ہے. امام حسن نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا، آل سے محبت ہونی چاہیے تو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر سے کہا، آپ خطبہ دے رہے ہیں، چالو خطبے کے درمیان نواسہ رسول امام حسن مجتبی آ جاتے اور کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، آپ میرے نانا کے منبر سے اتریے، یہ منبر ہمارا ہے. قربان جاؤ عظمت سیدنا صدیق اکبر پر، کیونکہ یہ مقام جانتے تھے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، رسول کی آل کا مقام کیا ہے. آپ فوراً منبر سے اترے اور امام حسن کو آپ نے گلے سے لگایا اور کہا، اے نواسہ رسول، یقین یہ منبر آپ کا ہی ہے، یہ منبر آپ کا ہی ہے، اور میں تو آپ کے نانا کا غلام ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں. سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہے کہ جو خلیفۃ الرسول اللہ ہے، جو پہلے خلیفہ ہے، مگر سامنے گرامی قدر آل سے محبت تو دیکھیے کیسی محبت ہے. اللہ رب العزت نے آل کا مقام اس طرح اونچا فرمایا کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں مرا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں فوت ہوا، سمجھو اس کے لیے قبر میں آسانی ہے۔ جو رسول کی آل کی محبت میں مرا، مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کردہ موت نصیب عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی زبان پر اللہ توبہ کو لے آتا ہے۔ جو میرے رسول کی آل کی محبت میں پڑا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کے لیے دعاؤں کا خزانہ لے کر بھیجتا ہے، اور منکر نکیر بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں جو مرا، سمجھو کہ وہ شہید ہو کر مرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں جو مرا، سمجھو قبر میں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ سامنے گرامی قدر پتہ یہ چلا کہ رسول کی آل کا مقام اتنا اعلیٰ کیوں ہے، رسول کی آل کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے۔ جس طرح کہ نبی نے فرمایا، آسمان والوں کے لیے آسمان پر جو ستارے ہیں، آسمان پر جو ستارے ہیں، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، اور زمین پر جتنے بھی مخلوق ہیں اس زمین کے لیے میری آل ان زمین والوں کے لیے امان ہے۔ تو یہ ہے رسول کی اہل بیت اطہار کہ جس کا ہم ذکر کر رہے، جس کا ہم ذکر سجا رہے، اور میں آپ کو رسول کے ذکر کے ماتحت آگے لے چلوں کہ آقا امام حسن مصطفیٰ اور آقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی تو بات اور ان کی تو شان نرالی ہے، کیونکہ ہر کوئی انسان مفتی بن سکتا ہے، کوئی انسان عالم بن سکتا ہے، کوئی انسان فاضل بن سکتا ہے، کوئی انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی انسان انجینئر بن سکتا ہے، کوئی انسان مفکر بن سکتا ہے، کوئی انسان محدث بن سکتا ہے، کوئی انسان وزیر اعظم بن سکتا ہے، کوئی انسان سلطنت کا بادشاہ بن سکتا ہے، کوئی انسان بڑے سے بڑا عہدیدار بن سکتا ہے، انسان سب سے بڑا عادل بن سکتا ہے، انسان سب سے بڑا نیک بن سکتا ہے، انسان اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے، انسان غلاموں کا غلام بھی بن سکتا ہے، انسان رویت انسان کے لیے رویت انسان کو خوش کرنے والا بھی بن سکتا ہے، مگر سامنے گرامی قدر انسان ہر چیز بن سکتا ہے، اگر پیسہ دے کر بھی خرید کر بن سکتا ہے، مگر وہ رسول کی آل نہیں بن سکتا۔ رسول کی آل بننے کے لیے اسے رسول کا اس کے جسم کے اندر رسول کا خون ہونا ضروری ہے، علی کا خون ہونا ضروری ہے، حسین کا خون ہونا ضروری ہے۔ سامنے گرامی قدر یہ آخر رسول کی آل بنے تو کیسے بنے؟ تو کریم پروردگار عالم کی شان پر اور اس کی قدرت پر قربان جاؤ، رسول کی عظمت پر قربان جاؤ۔ اگر رسول کی آل بننا ہے تو وہی بن سکتا ہے کہ جسے اللہ چاہتے ہیں، جسے مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ یہ رسول کی آل کا مقام ہے کہ جن کی رگوں میں خون رسول ہے، خون علی ہے، خون حسن حسین ہے، اس لیے تو سادات کی ہم عزت کرتے ہیں۔ کئی ایسی جگہ پر کیا کسی بھی جگہ محبان اہل بیت سے پیار کرنے والے جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ایمان اس طرح کا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اہل بیت کی محبت واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ مگر آؤ اس اہل بیت کی بات آئی تو میں آپ کی ایمان کو تازہ کر دوں اور آپ حضرات کو ایک واقعے کی شکل میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم جانیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل طیبہ آخر میدان محشر قائم ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ سامنے گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط سے وہی پار ہوگا، پل صراط کے راستے سے وہی پار ہوگا، بڑی آسانی کے ساتھ پار ہوگا۔ اور یاد رکھنا سامنے گرامی قدر، پل صراط کا راستہ ایک ایسا راستہ ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کا راستہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا
اتنا طویل ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اگر آپ تصور کریں، آپ خیال کریں، آپ اپنے ذہن کو اس طرف مائل کریں تو پتہ چلے گا ایک چھوٹی سی سوئی اگر ہماری جسم میں لگ جاتی ہے تو ہمارے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے، ہماری انگلی سے خون نکلنے لگتا ہے۔ پھر اگر کوئی چھری اگر اتفاقاً ہمارے ہاتھ میں لگ جائے تو ہمیں کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ مگر سامعین گرامی قدر، وہ پل صراط کا راستہ ہے، یہ چھری بھی اس کے سامنے پر ہے، یہ تلوار بھی اس کے سامنے کم ہے، اور وہ پل صراط کا راستہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہی پار کرے گا، کیونکہ اس راستے کے اوپر جب اس راستے پر چلو گے تو تلوار سے زیادہ تیز ہے، مگر اس راستے کے نیچے دیکھو گے تو جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوگے۔ اور نبی نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا، رسول کے ارشاد کو ہم تک پہنچایا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ پل صراط کا راستہ وہی پار کرے گا کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ سامنے گرامی قدر، آپ سوچو تو صحیح کہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ اب سوچو، سوال کرنے والا یہ بھی کرے گا، سوال کرنے والا یہ بھی کرے گا، کیونکہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا۔ اب کوئی انسان سوال کرے گا، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، نیکی عبادت ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس وقت بھی خارجی تھے، اس وقت بھی رافضی تھے، اس وقت بھی علی کے منکر تھے۔ اس لیے تو جب بھی ہم علی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے جذبات کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ سامنے گرامی قدر، آپ یہ سوچئے کہ سوال کرنے والا کر سکتا ہے، مگر اب اس سے ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ اے آنے والے بندے، تو نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں بھی مانتا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے، مگر آؤ میں تمہیں لے چلوں، نبیوں کے تاجدار کے دربار میں لے چلوں، نبیوں کے سلطان کے دربار میں لے چلوں، حسن حسین کے نانا کے دربار میں لے چلوں، فاطمہ الزہرا کے بابا کے دربار میں لے چلوں کہ عبادت، نماز عبادت ہے، یہ بتایا مصطفیٰ نے ہے، روزہ عبادت ہے، یہ بتایا ہے مصطفیٰ نے، زکوٰۃ عبادت ہے، یہ بتایا ہے مصطفیٰ نے، صدقہ عبادت ہے، یہ بتایا ہے مصطفیٰ نے، حج عبادت ہے، یہ بتایا ہے مصطفیٰ نے۔ مگر ساتھ یہ بھی سن لیں کہ وہی مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھو چہرہ صرف چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے علی کے چہرے کو دیکھا تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صرف یہی نہیں، صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اس لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ اگر میرے مصطفیٰ نے نہ بتایا ہوتا تو ہم علی علی نہیں کرتے، اس لیے کہ حجۃ الوداع کی آخری موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر آپ نے مولا کائنات علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، آواز نہیں دی بلکہ ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور تمام لوگوں کے سامنے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ اور سامنے گرامی قدر، جس دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، سمجھو اسے کبھی جنت نہیں مل سکتی، نہ وہ میدان محشر سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ وہ جنت کا راستہ پا سکتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ پانا ہوگا تو تمہیں علی ولی اللہ کو ماننا پڑے گا، اور زبردستی نہیں بلکہ یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، رسول پاک بھی علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی علی سے محبت کرتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ علی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا نور ایک ہے، اور اسی نور سے اللہ نے علی کو بھی بنایا اور نبی کو بھی بنایا۔ یہ ہے محبت اہل بیت سے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کرتے اور ہم حکم دیتے، نہیں، یہ کائنات کی عظیم ترین سردار، نبیوں کے تاجدار، حسن حسین کے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی سے محبت کرو، ایسی محبت کرو، سچی محبت کرو۔ اور محبت بھی کیسی ہونی چاہیے، آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ غوث پاک کے دربار کے دو سبحان اللہ، غوث پاک کا دربار
ہم وہاں نہیں گئے، تمنا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں غوث پاک کے دربار میں حاضری نصیب عطا فرمائے، غریب نواز کے دربار میں بھی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ یہ اللہ والے بڑے پیارے ہیں، نیک ہیں، اور اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کو ہم آپ جب پڑھتے سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں بتانا چاہوں گا کہ غوث پاک کی اولاد کس کی ہے؟ غوث پاک اولاد حسن اور حسین کی ہے، غریب نواز اولاد حسن اور حسین کی ہے، جتنے بھی سادات گھرانے ہیں یہ اولاد حسن اور حسین کی ہے، اور جتنے بھی ولی ہیں ان ولیوں کا ولی میرا علی ہے، جتنے بھی ولی ہیں ان ولیوں کا ولی میرا علی ہے۔ اب آپ سوچو کہ پیران پیر دستگیر اولیاء اللہ کے سردار ہے، پیران پیر دستگیر اولیاء اللہ کے سردار ہے۔ اب آپ سوچو ولی سے بھی بڑھ کر کون ہوا؟ ولی سے بھی بڑھ کر خلفائے راشدین، خلفائے راشدین سے بڑھ کر تابعین، تابعین سے بڑھ کر تبع تابعین، تبع تابعین سے بڑھ کر صحابہ، صحابہ سے بڑھ کر اہل بیت۔ مگر یہ کمپٹیشن بھی اختیار نہ کرنا، مقام سب کا اللہ نے مقدس بنایا ہے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، امام حسین کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، امام حسن کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے؟ ہم اپنے آپ میں کمپیئر کرتے ہیں، مگر حسن اور حسین وہ ہیں، یاد رکھنا حسن اور حسین وہ ہیں کہ جس کے دربار میں اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، جس کے لیے اللہ مصطفیٰ کو حکم عطا فرماتا ہے، جس کی ناراضگی کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور حسن اور حسین وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب آپ سوچو کہ حسن حسین کا مقام اتنا تو علی کا مقام کتنا ہوگا، اور جب علی کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے تاجدار کا مقام کتنا ہے۔ شہر وریخ میں ایک سید زادی تھی، دیکھیے ہم محبان اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والا فضیلت والا ہی فضیلت کو جانتا ہے۔ کیسے؟ آقا کا دربار ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، آقا کے پہلو میں بازو میں سیدنا صدیق اکبر ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور اتنے میں مولا کائنات علی شیر خدا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے، کیونکہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جگہ تک نہیں، مگر میرے آقا اپنی نظر عنایت سے دیکھ رہے ہیں کہ کس کا دھیان علی کی طرف پڑ رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کی نظر علی پر جاتی ہے؟ سامنے گرامی قدر قربان جاؤ خلیفۃ الرسول اللہ سیدنا صدیق اکبر پر۔ ان کی نظر جب مولا علی پر پڑی، آپ نبی کے پہلو میں بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے اور مولا کائنات سے کہا اے علی آپ میری جگہ پر چلے آئے۔ میرے مصطفیٰ نے بلند آواز سے لوگوں کے سامنے صدیق اکبر سے کہا اے صدیق اکبر، فضیلت والا ہی فضیلت والوں کو جانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والوں کو جانتا ہے۔ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں کہ وہ تعظیم کر لے سامنے گرامی قدر، کیونکہ اہل بیت کا مقام وہی جانتا ہے جو قدر والے ہوتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سامنے گرامی قدر ایک شعر کہنا چاہوں گا امام حسین کے دربار میں کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ وہ سید زادی شہر بلخ میں رہ رہی ہیں، ان کا شوہر بھی رئیس تھا، وہ بھی مالدار تھے، مگر اس سید زادے کا انتقال ہو گیا، اس سید زادی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ان کے 5-6 بچیاں تھیں اور 1-2 بچے تھے، اور کافی غریبی جھیلنے پڑی، تکلیف اور مصیبت اتنی آ گئی کہ انہیں لوگوں کے ظلم سے، لوگوں کے ستانے کا خوف ہوا کہ شہر بلخ میں کوئی ہمارے ساتھ برا نہ کر دے، تو وہ شہر بلخ سے آ کر سمرقند چلے آئے، اور سمرقند میں آ کر انہوں نے سوچا کیونکہ بچے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، کوئی آسرا نہیں، اس وقت ان کے پاس کوئی سہارا نہیں، اور وہ والدہ ہیں ان کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مگر یاد رکھنا سادات سے محبت کرنے والے، سادات کی خدمت کرنے والے، یہ میں نہیں کہتا، یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ دنیا کا عالم نہیں کہتا، یہ دنیا کا محدث نہیں کہتا، یہ دنیا کا مفکر نہیں کہتا، سادات کی عظمت کو اگر کسی نے بتایا ہے یا تو وہ اللہ نے بتایا ہے، مصطفیٰ نے بتایا۔ سامنے گرامی قدر وہ شہر بلخ چھوڑ کر سمرقند میں چلی آتی ہے،
اور سمرقند میں جب وہ آئی تو ایک علاقے سے اس کا گزر ہوا تو سامنے ایک شخص تھا کہ جو بڑا ضعیف قسم کا تھا اور مالدار بھی تھا، اور لوگ اس کے ارد گرد اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو اس سید زادی نے ایک شخص سے سوال کر لیا، یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ شخص ایک رئیس ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس سید زادی کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بھی چلوں اور اس سے سوال کروں، ہو سکتا ہے اس کے پاس جا کر کم از کم میرے بچوں کے لیے کھانا مل جائے اور ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ یہ سید زادی شہر سمرقند میں مسجد کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس رئیس مند کے پاس جاتی ہے، اس رئیس مند سے کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، میں ایک سید زادی ہوں، ایک سید زادی ہوں، غریب الوطن ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے مسجد میں ان کو چھوڑ کر آئی ہوں، تم کچھ نہ کچھ ہمارے لیے مدد کرو۔ سامنے گرامی قدر اس کا سوال دیکھے، اس رئیس مند کا سوال دیکھے، اس پیسے والے کا سوال دیکھے، کیونکہ وہ مسلمان تھا اور مسلمان کیسا تھا کہ اس نے سوال کر لیا، اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، کیونکہ یہی تو سوال ہوتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر یہاں بھی اذانیں ہوتی تھی، وہاں بھی اذانیں ہوتی تھی، یزید کے سپاہی بھی نماز پڑھتے تھے، حسین کے سپاہی بھی نماز پڑھتے تھے، یزید کے وہاں بھی قرآن کی تلاوت، حسین کے وہاں بھی قرآن کی تلاوت، مگر پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں حسینی کون ہے، اس میں یزیدی کون ہے؟ سامنے گرامی قدر امام حسین حق پرست تھے، امام حسین حق کے راستے پر تھے، نواسۂ رسول نبی کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے کربلا کے اس میدان میں پہنچے تھے، مگر دیکھو تو صحیح کہ ان کے وہاں اذان ہوتی تھی، مگر آخر انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، اللہ اکبر۔ مگر کیفیت تو دیکھے کہ وہ مسلمان تھے، مگر وہ کیسے مسلمان تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، مگر دل میں محبت نہیں تھی، دل میں ایمان کا جذبہ نہیں تھا، انہیں پیار تھا تو دنیا سے پیار تھا، وہ نہیں جانتے تھے، مگر جو جانتے تھے تو وہ جاننے والے حور سے پوچھ لیں کہ امام حسین نے ایک تقریر کی، حور نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور امام حسین کے قافلے میں آئے اور پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ جب میں اس میدان میں کھڑا تھا، اپنے سپاہیوں کی سپاہ سالار بن کے کھڑا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، کروں تو کیا کروں؟ میرے سامنے جو کھڑا ہوا ہے یہ کوئی عام نہیں بلکہ نبی کا نواسا حسین کھڑا ہوا ہے، علی کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، میرے غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ ماری، آپ نے جنت میں جانا پسند کیا اور دشمن یزید کے لشکر کو چھوڑ دیا۔ تو قدر والے ہوتے وہ جانتے قدر شان اہل بیت۔ سامنے گرامی قدر، میں الغرض آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ اہل بیت کا ذکر ہے، یہ رسول کی آل کا ذکر ہے، یہ شہدائے کربلا کا ذکر ہے، اس لیے میرا فرض ہے آپ تک ان باتوں کو پہنچانا۔ سامنے گرامی قدر، جو رسول نے بتایا وہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو علی نے بتایا وہی بتا رہا ہوں، جو حسن حسین اور امام زین العابدین نے بتایا وہی بتا رہا ہوں۔ سامنے گرامی قدر، اس رئیس مند نے سوال کیا، اگر تم سید زادی ہو تو تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ لاؤ، گواہ لاؤ، جب تم گواہ لاؤ گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس رئیس مند نے سوال کیا جو کہ مسلمان تھا، مگر سامنے گرامی قدر اس سید زادی نے کہا کہ میں مسافر ہوں، لمبا سفر طے کر کے آئی اور اس وقت میرے پاس کوئی نہیں۔ بس اس سید زادی نے کہا میں رسول کی اولاد ہوں، تو سامنے گرامی قدر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں رسول کی اولاد ہوں تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ اگر کوئی انسان جھوٹا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول پر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، مگر اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ سید زادی ہوں، اس کا انعام و اکرام کیسے ملتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، وہ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سید زادی سے سوال کیا، اگر تم سید زادی ہو تو تم گواہ پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ سید زادی پریشان تھی، تکلیف میں تھی، ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں
بچوں کی بھوک یاد آ رہی تھی کہ بچے تڑپ رہے۔ اس سید زادی نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں، بس میں سید زادی ہوں، اگر آپ کو دینا ہو تو دے ورنہ پھر میں آگے چلی جاؤں گی۔ اس نے منع کر دیا۔ وہ سید زادی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک علاقہ ایسا آیا کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اونچائی پر تھا اور اس کے ارد گرد لوگ تھے۔ اس سید زادی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مجوسی ہے، اور مجوسی مسلمان نہیں تھا، مجوسی مسلمان نہیں تھا، وہ مجوسی تھا، وہ مجوسی مذہب کا ماننے والا تھا۔ مگر اس نے اس مجوسی کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سید زادی نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، رسول کی اولاد ہوں، میں اپنے بچوں کو مسجد پر چھوڑ کے آئی ہوں، ہو سکتا ہے تم تھوڑی مدد کر دو تاکہ میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے۔ اللہ اکبر! اس مجوسی نے بغیر سوچے سمجھے اپنے نوکر سے کہا اور اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ میری بیوی سے کہو کہ جائے فلاں مسجد کے قریب میں جائے اور اس مسجد میں سے ان سید زادی کے بچوں کو لے کر آئے اور گھر پر لے کر آئے اور ان کی خدمت کی جائے۔ اس مجوسی نے ان سید زادی کو کپڑے بھی دیے، کھانا بھی دیا، رہنے کے لیے مکان بھی دیا، رہنے کے لیے مکان بھی دیا۔ سامنے گرامی قدر اب آپ دل کی تختی پر نوٹ کرنا، جب اس مجوسی نے جانا، کیونکہ رسول کا نام آیا، نبی کا نام آیا، احمد مختار کا نام آیا، مصطفیٰ کا نام آیا، اور اس مصطفیٰ کو کون نہیں جانتا؟ اور آج غیر جب میرے نبی کا نام لیتا ہے تو اس کے دل سے بھی درد نکلتا ہے، اور ہم تو رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کے امتی ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اگر ہم سچے معنوں میں اور صحیح عقیدگی کے ساتھ جب ہم دل سے پکاریں گے تو یقین میرے آقا ہماری آواز ضرور سنیں گے۔ ہم تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب اس مجوسی نے خاطرداری کی، بس اسی وقت رات کو درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑیال نہیں تھی اس لیے 5-10 منٹ آپ کی لوں گا، میں معذرت چاہوں گا۔ سامنے گرامی قدر اسی رات کو اسی مسلمان کے خواب میں جنت کا محل آیا جو اس کے سامنے تھا، اور جنت کے محل کے بازو میں تخت لگا ہوا ہے اور نبیوں کا سلطان اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ آقا سامنے بیٹھے اور جنت کا محل بھی ہے، اور وہ خواب میں جنت کا محل بھی پا رہا ہے، رسول کو پا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور کہا، سلام عرض کیا۔ میرے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ چہرے کو پھیر لیا۔ وہ شخص کہتا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ تیرے پاس گواہ ہے کوئی تیرے پاس کہ تو نے میرا کلمہ پڑھا؟ وہ کہتا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا امتی ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جو میری سید زادی تیرے پاس آئی تھی، جو میری سید زادی میری اولاد تیرے پاس آئی تھی، تو نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، تمہارے پاس گواہ کیا ہے؟ سامنے گرامی قدر اس کی آنکھ کھلی۔ صبح میں وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس سید زادی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ اس سید زادی کو ڈھونڈو، ان کے بچوں کو ڈھونڈو، ہمیں خدمت کرنی ہے، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم خطا میں آ گئے۔ مگر سامنے گرامی قدر جب دھیرے دھیرے اس کے غلام نے کوشش چالو کی، اسے پتہ چلا کہ اس فلاں علاقے میں وہ سید زادی ٹھہری ہوئی ہے اور وہ مجوسی کے وہاں ٹھہری ہوئی ہے، تو یہ شخص وہاں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، اے فلاں مجوسی، تم اس اہل بیت کو میرے سپرد کر دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ میرا حق ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ وہ تیرا حق بعد میں ہے، کیونکہ ان سید سادات کے قدموں کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائی۔ جو خواب تجھے آیا ہے وہ خواب مجھے بھی آیا ہے، اور جنت میں میں نے محل کو بھی دیکھا اور جنت میں میں نے مصطفیٰ کو بھی دیکھا۔ آقا کتنا راضی ہو گئے کہ اسے ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائی۔ تو سامعین گرامی قدر، اہل بیت اطہار سے محبت کرے، اہل بیت کی محبت فرض عین ہے،
اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ پاک پنجتن کا ذکر تو خود خدا ان کے نام کا ذکر پڑھ بھی رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے، فرشتوں کہ میرے پاک پنجتن یعنی یہ میرے نبی اور نبی کی آل ہے، اور دنیا والوں کے لیے حکم دے دیا کہ رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، رسول کا خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے، آپ تمام بھی ان سے محبت کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ